الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. گرامی قدر سامعین، آج انشاءاللہ عمدۃ الاحکام سے ایک حدیث پڑھیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمدۃ الاحکام کی تمام احادیث صحیحین یا ان میں سے کسی ایک کی ہیں. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الوضوء باب غسل المنی والفرق، اور ایسے ہی باب اذا غسل الجنابۃ وغیرہا فلم یذهب اثرہ، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم المنی، اور سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، سنن ترمذی کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارہ میں باب ما جاء فی المنی یصیب الثوب، اور باب غسل المنی من الثوب، اور ایسے ہی سنن نسائی کتاب الطہارہ باب المنی یصیب الثوب، اور باب فرق المنی من الثوب، اور ایسے ہی ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب المنی یصیب الثوب وفی باب فی فرق المنی من الثوب. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتب ستہ میں یہ حدیث ہے. اور اس حدیث میں کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی. جنابت سے مراد یہاں منی ہے، یعنی آپ کے کپڑے سے منی کو دھو دیتی تھی. جو منی آپ کے کپڑے میں لگا ہوتا تھا اسے میں دھو دیا کرتی تھی، اور پھر آپ اسی کپڑے میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، اور کپڑے میں پانی کے اثرات اور پانی کے نشانات ظاہر ہوتے تھے، نظر آتے تھے. اور صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، اور آپ اسی میں صلاۃ ادا کر لیا کرتے تھے. جس کپڑے میں منی لگا ہوتا تھا منی کو ناخن سے کھرچ دیتی تھی، پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے. پانی استعمال کیے بغیر منی کو آپ کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھیں، اور پھر اسی کپڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے صلاۃ ادا کرتے تھے. تو اس میں دو طرح کی بات کہی گئی، یعنی ایک تو دھونے کی بات اور ایک کھرچنے کی بات. گویا منی کی حالت پر منحصر ہے کہ جب منی گیلا ہوتا تھا، سوکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو اس کو دھو دیا کرتی تھی، اور جب وہ سوکھا ہوا کرتا تھا تو اسے کھرچ دیا کرتی تھی. تو یہ سوکھا اور گیلا ہونے کی وجہ سے یہ فرق ہے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی پاک ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی پاک ہے. منی کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. چنانچہ حنفی اور مالکی مذہب کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ منی ناپاک ہے، اور وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پاک ہوتی تو دھونے کی ضرورت کیا تھی. اور پھر اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں جس حدیث میں ہے کہ میں کھرچ دیتی تھی؟ تو کہتے ہیں خاص طور سے حنفی مذہب کے لوگ کہ منی تو ہے ناپاک، لیکن کھرچ دینا اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں امام شافعی، امام احمد اور اہل الحدیث اور امام ابن حزم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر بہت سارے محققین اور بہت سارے دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں
کہ منی پاک ہے اور منی کا پاک ہونا ہی راجح ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑا دلچسپ مناظرہ بھی ذکر کیا ہے جو پاک اور ناپاک کہتے ہیں ان کے درمیان۔ آئیے ہم مختصر طور پر ان دلائل کو دیکھ لیتے ہیں جن کی بنا پر منی کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ منی پاک ہے، اس کے کیا دلائل ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ احادیث بالکل صحیح ہیں اور ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے عائشہ رضی اللہ عنہا منی کو صرف خرچ دیا کرتی تھیں، اسے دھوتی نہیں تھیں۔ جس وقت وہ خشک ہوتا تھا اسے خرچ دیتی تھیں، اور اگر وہ ناپاک ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا خرچنا کافی نہیں ہوتا، اسے دھونا ضروری ہوتا، جیسے کہ تمام ناپاک چیزوں کا دھونا ضروری ہے۔ تو یہ رہی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ منی یہ انسان کی اصل ہے، انسان اسی سے پیدا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کے بعد میں قیامت تک کا سارا سلسلہ انسانوں کا منی کے ذریعے سے قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان کبھی وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جسے ٹپکایا جاتا ہے؟ تو وہ منی کا ٹپکا ہوا نطفہ وہ انسان کی اصل ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصل ہی ناپاک ہو، جبکہ ان انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے مقربین اور محبوبین ہیں، ان سب کی اصل ناپاک ہو؟ یہ کتنی غیر معقول بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، آدم کے تمام بیٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹوں کو ہم نے مکرم بنایا ہے۔ اگر کسی سے کہو کہ تیری اصل خبیث ہے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کہا جائے کہ اس کی اصل خبیث ہے، لیکن اگر کوئی یہ اصل ہی تو انسان کی اصل اور منبع اور جس سے پیدا ہوا منی ہی تو ہے، اگر منی کو ناپاک کہہ دیا جائے تو پھر کتنی بڑی بات ہوتی ہے اور کتنی بڑی گالی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دو علماء کا باہمی مباحثہ اس موضوع پر ذکر کیا ہے کہ دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران ایک صاحب اور آگے پوچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کی اصل پاک ہے، لیکن یہ اسی پر اڑا ہوا ہے کہ اس کی اصل ناپاک ہے۔ تو بیچارہ شرمندہ ہو گیا جو شخص منی کو ناپاک کہہ رہا تھا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ منی کا پاک ہونا، اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ انسان کی اصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے اور اسے پاک بنایا ہے۔ اور صاحب ایمان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا، ایک صاحب ایمان زندہ مردہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور بدن کا جہاں تک مسئلہ ہے تو غیر مسلم کا بدن بھی ناپاک نہیں ہے، آپ اسے ہاتھ ملائیں تو آپ جو مشرک کو نجس کہا گیا ہے تو یہ نجاست معنوی ہے، یہ نجاست حسی نہیں ہے کہ آپ مشرک کو ہاتھ لگائیں تو پھر آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس لیے منی کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ تو یہ رہی دوسری بڑی دلیل۔ تیسری دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو دھونے کا کہیں حکم نہیں دیا ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ منی دھو یا اس سے بچنے کی کوشش کرو یا وہ لگا نہ رہنے دو۔ جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں تک سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا، اور اس طرح سے اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ تو اگر منی بھی ناپاک ہوتا تو اس سے بچنے کی تاکید کی جاتی، اور خصوصاً جبکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور پچھلے زمانے میں تو اور زیادہ مشکل تھا۔ ایک بستر میں، ایک لحاف میں میاں بیوی اگر کپڑے اتار کے ہم بستری کریں، اور کپڑے اتار کے ہم بستری کرنا جائز ہے، ایک لحاف میں لپٹ کے، چادر میں لپٹ کے میاں بیوی، تو اس چادر میں لگنے کا بہت امکان ہے۔ اور پہلے تو کتنے کپڑے ہوتے تھے، کتنے لباس ہوتے تھے، کتنے بستر ہوتے تھے، کتنی چادریں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، اور صحابہ کرام میں یہ مسئلہ کتنی غربت تھی۔
تو بہت زیادہ امکان تھا کہ منی ان کے کپڑوں پہ لگتا اور انتہائی مشقت اور حرج ہوتی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منی کے بارے میں حکم دیا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کو دھو لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاک ہے اور اس کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر اس کے ناپاک کہہ دیا جائے اور اس کو دھونے کا اور جہاں بھی لگ جائے دھونے کا حکم دے دیا جائے تو یہ ایسی حرج اور تنگی ہے جس طرح کی حرج اور تنگی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین میں تنگی نہیں رکھی، اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ اسی طرح سے جو یہ حدیث ہے کہ منی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دھویا، جب وہ گیلا تھا تو دھویا، اور دھونے کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی ناپاک ہے۔ کسی بھی چیز کو صرف دھو لیا جائے اس وجہ سے آپ اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تھوک کہیں لگ جائے، بلغم کپڑے پہ لگ جائے، تھوک اور بلغم پاک ہے۔ ناک سے جو ریٹ بہتی ہے، ناک سے جو پانی بہتا ہے، گندا پانی، گندا نجاست کے معنی میں نہیں کر رہے ہیں، یعنی جو ناگوار ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، انسان پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے، تو وہ پانی پاک ہے، ناک سے نکلا ہوا۔ اور بلغم، تھوک، یہ سب پاک ہے، لیکن انسان دھوتا ہے کیوں؟ صفائی کے لیے۔ اسلام میں صفائی پسندیدہ چیز ہے، تو جس طرح سے بلغم اور تھوک وغیرہ دھویا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بلغم اور تھوک ناپاک نہیں ہو جاتا، اسی طرح سے اگر منی کپڑے پہ لگا ہو تو صفائی کے لیے دھوئے لیے جانے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہے؟ اس لیے صرف دھوئے جانے کو دلیل بنانا ناپاکی کی یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ کچھ دلائل ہوئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منی بالکل پاک ہے اور اس کے ناپاکی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آج کی جو حدیث پڑھی گئی اس میں دو بڑے فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ منی پاک ہے اور بدن یا کپڑے پر کہیں بھی لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ منی یا کپڑے پر کہیں اگر کپڑے یا بدن پر کہیں اگر منی لگا ہوا ہو تو اسے کھرچ کے صاف کر دینا یا پانی سے دھو دینا یہ مستحب ہے، اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہے لیکن اسے دھو لینا اور اسے کھرچ دینا ایسا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔